اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، آج جیسا کہ آپ سب صاحبان علم جانتے ہیں کہ ہماری 10ویں نشست ہے ایام فاطمیہ کے لحاظ سے۔ گزشتہ نشستوں میں بہت سی اختلافی باتیں جو ہوئی ہیں انہیں ہم نے رد کیا۔ بہت سی چیزیں جو چھپی تھیں، ڈھکی تھیں، جن پہ صحیح طرح تحقیق نہ ہو سکی تھی، انہیں ہم نے سامنے لا کر واضح کیا۔ اس سیریز کا سب سے بڑا جو موٹیو ہے وہ صرف اور صرف برادران اہل سنت کے لیے۔ میں آج کی ویڈیو کا جواب دینے سے پہلے یہ دست بستہ ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں صرف اپنے سنی بھائیوں سے کہ دیکھیں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی یا بغض و عناد رکھتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب سے بھی نہیں۔ ان سے بھی جو سارا یہ اختلاف ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پہ ہے کہ ان مظلوم ہستیوں کے حق پہ اگر آپ اس طرح ڈاکہ ماریں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو سیدھی بات ہے۔ لیکن علمی لحاظ سے میں کوئی قتل نہیں کرنے کی ترغیب دے رہا، علمی لحاظ سے، تاکہ اصلاح کا دروازہ کھلے۔ میری آپ سب سے، چاہے سید زیادہ سمجھ کے میری بات مانیں، چھوٹا بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، بڑا بھائی سمجھ کے، جو آپ سمجھیں، یا قوم کا خادم سمجھ کے، فرسٹ آف آل تو قوم کا خادم سمجھ کے، میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ شیعہ مسلک اختیار نہیں کرتے، میں آپ کو زبردستی نہیں کہتا، نہ مجھے کہنے کا حق ہے، ہر ایک کے عقیدے اس کے لیے محترم ہے، لیکن دست بستہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو اہل سنت کتب پڑھائیں۔ جو سنی بھائی ہیں، بخاری، مسلم، ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر در المنصور، جتنی یہ کتابیں ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ مولوی کے ہتھے اپنے بچوں کو نہ چڑھنے دیں۔ یہ آج 10ویں نشست ہے، عشرہ کمپلیٹ ہونے والا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پہ، لیکن سیریز ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی، وہ آگے چل رہی ہیں۔ میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں خدا را، اپنے بچوں کو اگر تو وہ اہل سنت ہیں تو انہیں اہل سنت ائمہ، مفسرین، فقہاء، مؤرخین، محدثین سب کی کتب پڑھائیں۔ گزارش ہے آپ سے یہ۔ اور اگر کوئی شیعہ مسلک کے لحاظ سے بات کر رہا ہے تو پھر میں انہیں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو کتب احادیث و تفاسیر اہل بیت پڑھائیں، خدا را۔ اب ہم چلتے ہیں، میرا آج کا جو بیان تھا وہ میں دے چکا، جو ریکویسٹ مجھے آپ سب سے کرنا تھی، اور سنی بھائی تو خاص طور پہ یار دست بستہ گزارش ہے، میری بات کا مان رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کی اس بیان کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا انبیاء علیہم السلام کی مالی وراثت ہوتی ہے یا نہیں۔ اس موضوع کو کور کرتے ہیں، طاہر القادری صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، لیٹس گو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی۔ صحیح مسلم اس وقت میرے سامنے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتی ہیں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ، انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثن عثمان بن عفان الى ابی بکر فیسألنہ میراثہن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، تو جو وراثت میں جو مال آقا علیہ السلام کا اس میں سے جو ہمارا حصہ ہمیں دیں۔ جب اتنی بات سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی قالت عائشہ لہن، حضرت عائشہ بول پڑی، انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا یا آپ نے نہیں سنا یہ ارشاد، الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم انبیاء کی وراثت کوئی نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے امت کے لیے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تمام ازواج مطہرات، کئیوں کے ذہن میں نہیں رہی تھی، کئیوں نے سنا نہیں تھا، ساروں نے آمنا وصدقنا کیا اور وراثت مانگنا کا خیال ترک کر دیا۔ جیرزان گرامی قادر،
ڈیفینیٹلی آپ نے طاہر القادری صاحب کی ویڈیو یہاں سن لی ہوگی کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ہم گزشتہ ویڈیوز میں اس بات کو جھوٹ ثابت کر چکے ہیں، لیکن اشارتاً کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے مطالبہ ہی مال خمس کا کیا تھا جو سیدوں کا حق ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے کسی بھی امتی کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا. وہ صدقہ و زکوٰۃ کھائیں، خمس فقط سادات کا حق ہے. خیر، اب ڈائریکٹ مسئلہ میراث کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. یہ آخری بات تھی، اس کو بھی میں نے کہا کلیئر کیے دیتے ہیں، زندگی رہے نہ رہے ذکر آل محمد رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو شیعہ کتاب سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، یہ میرے پاس اصول القافی موجود ہے از شیخ قلانی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 25 پہ باب نمبر 2 کی حدیث نمبر بھی 2 ہے، جو امام جعفر صادق سے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، وہ درہم و دینار کی وراثت نہیں بناتے. اس میں جو راوی آپ دیکھ رہے ہیں ان ابی البختری، یہ ابی البختری کون ہے؟ اس کی سند کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. عزیزان، یہ مطبوعہ بیروت لبنان رجال نجاشی میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 412، ترجمہ نمبر 1155، اور یہاں پہ ابی البختری اس کی کنیت اور اس کا اصلی نام وہب بن وہب یہاں ذکر موجود ہے، اور واضح اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وقان کذابن، یہ جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹا راوی تھا. عزیزان، اور یہ روایت اہل سنت اسماء الرجال کے ماہرین کے ہاں بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس راوی کی روایت میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، خیر کیا میں لمبی چوڑی پھینکوں. یہ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 8 حافظ ذہبی وہ ابی بختری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ترجمہ نمبر 120 اور صفحہ نمبر 214. اس کا وہی وہب بن وہب اس کا نام بھی ذکر کیا کنیت کے ساتھ، اور واضح اس کے بارے میں لکھا انہ متروک الحدیث. اللہ اکبر، متروک الحدیث ہے، انتہائی سخت جرح کی ہے اس کے اوپر، جس کی احادیث ترک کر دی جائیں. کون جرح کر رہا ہے؟ امام ذہبی، حافظ ذہبی، وہ جرح کر رہے ہیں. عزیزان، تو بات یہاں پہ واضح ہوگی، جس راوی کو شیعہ سنی دونوں ہی آن نہیں کرتے تو پھر استدلال اس روایت سے کرنا چاہیے مانی دارت. خیر عزیزان گرامی قادر، اب ہم باقاعدہ اس آیت کی طرف چلتے ہیں جس سے یہ حدیث متناً بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے، جو بخاری مسلم وغیرہ دیگر کتب میں آئی ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی مالی طور پہ، نعوذ باللہ. اور استدلال مولا علی کا پیش کروں گا، لیکن اہل سنت کی کتاب سے. حافظ سیوطی کی کتاب مسند فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اس میں مولا علی کا مکالمہ حضرت ابو بکر کے لحاظ سے صفحہ نمبر 40 پہ، کہ صدیق نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے وہ میرے ذمہ ہے. اس پر حضرت علی المرتضیٰ صلوات اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی اور سلیمان داؤد کے وارث بنے. سورہ نمل آیت نمبر 16، وہ ذکر نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں. اور زکریا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے. ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے، لیکن اے علی، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے. اس پر حضرت علی نے کہا کہ یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے. تو سب خاموش ہو کر اپنی اپنی راہ لی. اللہ اکبر. مولا علی نے ایسا کڑا جواب دیا کہ آپ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں عزیزان گرامی قادر، مولا علی نے کیا کمال جواب دیا حضرت ابو بکر کو کہ آپ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں اس کے خلاف کتاب اللہ بول رہی ہے. تو سب نے اپنی اپنی راہ لی. رفو چکر. اب چونکہ آج کل آل محمد کے فیصلوں کو بھی معاذ اللہ خطا پہ مبنی ٹھہرایا جاتا ہے، وہ کچھ ناسبی تھے جن کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا، اس لحاظ سے بھی بات کر لیں آپ کے سامنے. سورہ نمل کی آیت نمبر 16 جو مولا علی نے ابھی یہ پیش کی ہے، اس آیت کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے بات واضح کر دوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا کیا چاہ رہا ہے. یہ جو جناب سلیمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی وراثت کا باب ہے، آئیں اس آیت کے لحاظ سے اب بات کر لیں. سب سے پہلے یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت جلد نمبر 4 تفسیر المدارک. اب ہم اہل سنت تفاسیر کی روشنی میں اس آیت کو پرکھیں گے. صفحہ نمبر 102 میں اس کی تفسیر میں واضح یہاں پر عبارت موجود ہے وراثت نبوی کے لحاظ سے سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے بیٹوں کی بجائے ان کو نبوت و بادشاہت ملی. نبوت بھی بادشاہت بھی. عزیزان، علمی وراثت کے تو ہم منکر ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کون گدھا کہے گا کہ ایک نبی دوسرے نبی کو علمی وراثت نہیں دیتا؟ جہالت ہے، ہم نہیں منکر اس بات کے. لیکن مالی وراثت کے منکر جاہل ہیں، مالی وراثت کے منکر جاہل ہیں.
نو ڈاؤٹ ان دیٹ. دوسرا یہ حوالہ میرے پاس موجود ہے، تفسیر جواہر القرآن. اچھا، یہ بڑی ضخیم تفسیر ہے، پہلی بار اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 834. اس پہ بھی، یہاں پر بھی سورہ نمل کی تفسیر میں وراثت مالی کے لحاظ سے عبارت ہے، وارث ہوا یعنی نبی ہوا اور بادشاہ ہوا باپ کی جگہ، اور بیٹے تھے وہ اس مقام پر نہ ہوئے، اور بیٹے تھے وہ اس مقام پر نہ ہوئے، اور ہر چیز میں سے دیا، یعنی جو چیزیں دنیا میں درکار ہیں ہر چیز میں، علم میں، بادشاہت میں، ہر چیز میں جناب سلیمان سلام اللہ علیہ کی وراثت کا یہاں ذکر آیا ہے، ہر لحاظ سے، کہ وہ داؤد سلام اللہ علیہ کے وارث بنے. یا آپ واضح دیکھ رہے ہیں عزیزان. اسی طرح یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ، اس پہ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے، کنز الایمان اور ساتھ تفسیر خزائن العرفان. اسی آیت کے لحاظ سے ووارث سلیمان و داؤدا، اسی آیت کے لحاظ سے یہاں پہ اب آپ چلیں حاشیہ نمبر 22 میں کہتے ہیں نبوت و ملک عطا فرما کر، جنوں سے شیاطین کو مسخر کر کے نبوت و علم و ملک میں، یعنی بکثرت نعمت دنیا اور آخرت کی ہم کو عطا فرمائی گئی. ٹھیک ہے جی. تو احمد رضا خان صاحب کی ترجمے پہ جو حاشیہ تفسیر ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے عزیزان. اسی طرح پھر اہل سنت کے ایک اور بہت بڑے امام بغوی، ان کی یہ تفسیر بغوی میرے پاس موجود ہے. اس کی جلد نمبر 4 سورہ نمل کا چیپٹر، اور اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہاں پر حاشیہ نمبر 16 میں لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت، علم، حکمت اور حکومت کے وارث ہوئے، دوسرے بھائیوں میں سے کوئی اس چیز کا وارث نہیں تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی عطا کیا گیا جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا حکومت میں سے. مالی وراثت کا یہاں بھی ذکر موجود ہے، اور بالکل واضح ذکر موجود ہے عزیزان. اسی طرح اب جو سادہ لو عوام ہیں اہل سنت میں، جو کسی فرقے کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے جن کا ترجمہ باقاعدہ اہل سنت کے نیوز چینلز وغیرہ ہر جگہ دکھایا جاتا ہے اور اکابر علماء بھی تسلیم کیا جاتا ہے، فتح محمد جھالندری، ان کی یہ تفسیر میرے پاس موجود ہے، فتح الحمید، تفسیر فتح الحمید فتح محمد جھالندری کی. ابھی آپ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو میں بھی خیر اذانوں کے ٹائم بیٹھا ہوں میرے خیال، تو انہی کا ترجمہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹی وی پر. صفحہ نمبر 614، اور یہاں پہ سورہ نمل کی تفسیر میں بالکل وہی بات انہوں نے لکھی، تب حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت سونپ کر کنارے جا بیٹھے، اور اس کے دوران وفات پائی. بادشاہت، مالی وراثت، اللہ اکبر. یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہے عزیزان. اسی طرح مال کی وراثت کے متن کے ساتھ اہل سنت کے ایک امام ہے، امام یہ احمد بن ابی بکر قرطبی، ان کی جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے، تفسیر قرطبی. اور یہاں پہ صفحہ نمبر 178 پر امام قرطبی نے بھی بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر عبارت لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان معاشر الانبیاء لا نورث، سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء کا فعل اور ان کی سیرت ہے، اگرچہ ان میں ایسے افراد بھی ہوئے جو مال کے وارث ہوئے، جس طرح حضرت زکریا سلام اللہ تعالی علیہ. انہوں نے واضح حدیث کی تردید میں یہاں بات کی ہے، اگرچہ بعض انبیاء ہیں جو مال کے وارث ہوئے، جناب زکریا سلام اللہ علیہ کا انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیا. بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. یہ عزیزان گرامی قادر، یہ ساری کی ساری تفاسیر اہل سنت، میں ایک بات واضح کر دوں، یہ ٹریلر ہے. میرے پاس بہت ساری تفاسیر میں یہ دلائل موجود ہیں کہ مالی وراثت ہے، تو جو آیت قرآن کے متن سے ہی نہیں مل رہی، جو حدیث نعوذ باللہ قرآن کے متن سے ہی نہیں مل رہی، طاہر القادری صاحب میں اس کا اچار ڈالوں. اس لیے مولا علی نے یہی آیت استدلال میں پیش کی تھی، اور کل کو مولا علی کے فیصلے پہ آپ اجتہادی غلطی کہہ کہ معاذ اللہ دوسری راہ لے لیں، اس سے پہلے ہی میں نے آپ کا مکو ٹھپ دیا آپ کی تفاسیر دکھا کے. اب وہابی مسلک کی تفسیر، وہ کل کو نہ بولے کہ ہمارے مسلک کو تو چھیڑا ہی نہیں. آئیں، یہ وہابیوں کے بہت بڑے عالم اور مناظر حافظ صلاح الدین یوسف، ان کی تفسیر مطبوعہ یہ دارالسلام میرے پاس موجود ہے، تفسیر احسن البیان. انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 494 پہ واضح لکھا، اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، نبوت بھی بادشاہت بھی،
علمی بھی مالی بھی۔ عزیزان میں اس طرح ایک ایک کر کے تفسیر دکھاتا بھی ہوں، وہ بہت بڑا ایک انبار لگ جائے گا علماء اہل سنت کا جنہوں نے تفسیر میں مالی وراثت مانی ہے اس آیت کے لحاظ سے، جو جناب زہرا اور مولا علی نے استدلال میں پیش کی آیت، بہت بڑا کام ہے۔ شیعہ تفسیر تو میں چھیڑتا ہی نہیں، وہ تو 3 سے 4 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے۔ پھر طاہر القادری صاحب کی ایک فوٹو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، جو جنہیں یہ اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے علاوہ وہ بھی ان کے اعلیٰ حضرت ہیں، ماشاءاللہ بائی ون گیٹ ون فری۔ جی مہر علی صاحب گولڑا شریف کے پیر۔ عزیزان اب طاہر القادری صاحب نے ان کی عظمتوں پہ پورے لیکچر دیے ہیں، ہم نے میں نے آپ کو شو کر دیا۔ ان کی ایک کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اچھی کاوش ہے اس کتاب کی، نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے شیعہ سنی اتحاد کی بات کرنا۔ صفحہ نمبر 42 پہ جواب دیتے وہ فرماتے ہیں کہ جی لفظ ارث و وراثت کا مفہوم جنس ہے جس کے تحت انتقال کے کئی انواع یعنی کہ چیپٹرز ہیں۔ اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال مالی میں، ٹھیک ہے، کبھی انتقال فی الملک اور کبھی انتقال فی العلم۔ انہوں نے سارے کی ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہے، انتقال فی الملک کو بھی اندر رکھا ہے، ملکیت تصرف مالی بھی مانا، ملکیت بھی مانی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی مہر علی گولڑوی صاحب ہیں جن کی عظمت پہ آپ نے لیکچرز دیے ہوئے ہیں طاہر القادری صاحب۔ عزیزان باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، میں پھر وہی کہوں گا، شیعہ ہوں سنی ہوں، اپنے بچوں کا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن انہیں اپنے مسلک کے اکابرین کی کتابیں پڑھائیں تاکہ دنیا کے سامنے یہ تو واضح ہو جائے مولوی کیا کہہ رہا ہے، ملا کیا کہہ رہا ہے، اور ائمہ اہل سنت یا محدثین شیعہ مذہب کیا کہہ رہے ہیں، یہ کم از کم فرق واضح ہو جائے، حقیقی علماء کیا کہہ رہے ہیں اور مجرم مولویوں نے دین کو کس طرح بدلا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں عشرہ اول کے اختتام کی۔ جناب سیدہ آپ سب کو اپنے حصار میں رکھیں۔